رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جو نیا مسلمان ہوتا ہے یا ایسا مسلمان جس کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا اسلام سے دوری کی وجہ سے، تو اس کے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں، ایسے سوال اٹھتے ہیں جو مجھ سمیت میں بھی اسی طرح کے خیالات، ایسے سوالات اپنے آپ سے کرتی تھی۔ اور اگر آپ آن لائن دیکھیں تو بہت سے لوگ اسی طرح کے سوال کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ ایک دو کی کہانی، بلکہ میرے خیال سے زیادہ تر مسلم کمیونٹی کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں جب میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہی تھی، میں کچھ ایسی آیتوں سے گزری جو ان سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ حالانکہ میرے ذہن میں فی الحال ایسا کوئی سوال نہیں تھا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں الحمدللہ اتنے بیان سننے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد میرے ذہن میں اب یہ سوال نہیں ہے بالکل، لیکن مجھ جیسے اور بھی لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا قرآن خود جواب دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں آپ کو تسلی دیتا ہے۔ آپ قرآن اگر پڑھیں، برکات سے ہٹ کے اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھنا چاہیں، یہ اس نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مسئلہ حل کریں گے اور آپ کو تسلی بھی دیں گے۔ قرآن کا یہی فائدہ ہے۔ تو آج ہم اسی فائدے کی بات کریں گے۔ سب سے پہلا تو زیادہ تر سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ، کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے ارد گرد اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم اتنی مشکل میں کیوں مبتلا ہیں؟ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اتنا پڑھتا ہوں، میں تو اتنے وظیفے بھی کرتا ہوں، اور میں نے تو کسی کا برا بھی نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اب ان کافروں کو دیکھ لو، یہ تو کلمہ گو بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازتا ہے، اور میں تو اللہ کا بندہ ہو کے اس کا کلمہ پڑھنے کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں، وہ سکون کیوں نہیں دے رہا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک منظر کھینچ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ایمان ایک امانت ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور ہم وقتی طور پہ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ اب یہ ایمان کی امانت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تمام مخلوقات ایک ہی وجود میں تھی، جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو جمع کر کے یہ پوچھا کہ کون ہے جو میری امانت کا ذمہ دار بننا چاہتا ہے؟ میں اس کو یہ امانت دوں گا اور اس سے ایسا چھپ جاؤں گا جیسے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اس کو ایک مہلت دوں گا، اور اس مہلت تک میں اس کو کئی مواقع دوں گا کہ وہ میری اطاعت کے اندر آنا چاہتا ہے کہ نہیں، کیا وہ میرے وجود کو مانے گا کہ نہیں، کیا وہ میرے بھیجے گئے رسول کی تعلیمات کو حق تسلیم کرے گا کہ نہیں۔ اور جس کسی نے میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کری تو اس کے لیے بہترین اجر ہے، اور جس کسی نے نافرمانی کری اس کو ڈھیل دینے کے باوجود بھی تو اس کے لیے کھلا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مخلوقات ایسی تھیں جن کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑے، معافی مانگی کہ یا اللہ ہم پر یہ کڑا امتحان نہ ڈال، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس امتحان پر پورا اتریں گے، ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم تجھے جانتے ہوئے تیری پیروی کرتے رہیں، تیری حمد و ثنا میں لگے رہیں، ہماری اس میں ہی خوشی بھی ہے اور بہتری بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پہاڑ، پودے، آسمان، سمندر جیسے وجود میں تخلیق کر دیا، اور اس کے بعد جو مخلوق اس چیز پر رضامند ہوئی کہ ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس لالچ میں کہ ہم اپنے مالک کے سامنے بلند و بالا مرتبہ حاصل کر لیں، یہ مخلوق اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ کتنی احمقانہ حرکت کر رہے ہیں، تو اس نے یہ آگے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ اس بات کا کلیم تو کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا اور اللہ آپ کی نظروں میں بڑا بن جاؤں گا، اچھا بندہ ثابت ہوں گا، اور خوب اجر و ثواب کا بھی حقدار ہوں گا۔ کیا تو اس نے اپنے رب کی محبت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس میں بہت سے لوگ غافل ہوں گے، اپنے وعدے سے مکر جائیں گے، وہ حق کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور پھر روز حشر عذاب کا مستحق ہوں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے یہ ڈیسٹینیشن اپنے لیے خود چوز کری ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا، انسان کے لیے ایک زبردست اجر و انعام رکھا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو امتحان ہوں گے، فار گرانٹیڈ تو نہیں یہ چیزیں مل سکتی۔
فار گرانٹیڈ تو ہم نے لیا ہے، لیکن فار فری یہ چیزیں نہیں مل سکتی، ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنے ہوں گے، اور ایفرٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے لیے خود چوز کیا تھا۔ مشکلات سب کی زندگی میں آئیں گی، کافر کی زندگی میں بھی اور مسلمان کی زندگی میں بھی۔ اگر آپ کافر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ان کے لیے زیادہ بڑا امتحان ہے کہ وہ ایک کفریہ ماحول میں رہتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈیں، اللہ کو تلاش کریں، یہ ان کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ بظاہر تو ہمیں ان کی عیش و عشرت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شکر کریں کہ ہم ایمان کی حالت میں ہیں، کچھ نہ کچھ نہیں تو کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں، بے شک اعمال نہیں کرتے، اعمال ہمارے صفر ہیں، لیکن کلمہ گو ہیں، اس پہ ہم شکر کریں پہلے تو۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کی آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو وہ اس بات میں درست تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی، اور اس نے یہ بات قرآن میں کہی ہے کہ وہ واقعی اپنے دعوے میں سچا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ اس مخلوق کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ میرے بہکاوے میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صرف بہکانے کی صلاحیت ڈالی ہے، اس کے اندر پاور نہیں دی کہ وہ آپ کو زبردستی اپنے راستے پر لے کر آئے۔ اور اس کی بہکانے کی صلاحیت کیا ہے؟ وہ بس آپ کے کان میں ایک سرگوشی کرتا ہے۔ وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک خیال کی صورت میں آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، ایک آپشن آ گیا۔ لیکن اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی ذات کے اوپر ہے کہ آپ کون سا آپشن چوز کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کون سا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ڈپریشن میں، تو آپ اپنی خود کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، شیطان نے آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ تم ان کے بارے میں سوچتے رہو، انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کری ہے، اس نے فلاں کا گھر خراب کیا، اب تم ان کے بارے میں سوچتے رہو۔ تو تم سوچ رہے ہو، اب ایک تمہارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنا فارغ ٹائم موبائل کے اندر گزارتا رہوں، تو تم وہ بھی کرتے ہو۔ ایک تمہاری طرف ایک خیال آتا ہے کہ میں اس کی بات کا منہ توڑ جواب دوں، اس نے مجھے گالی دی ہے، میں اس کی گالی کے ساتھ اس کو گھر تک پہنچا کر اس کی ماں بہن تک جاؤں، اس سے دگنی بدتمیزی کروں، اس نے اگر مجھے زور سے جواب دیا تو میں اس سے ڈبل گنا، اس سے زیادہ بلکہ اسی طرح کا رویہ اختیار کروں۔ تو یہ تو آپ نے خود فیصلہ کرا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو آپ کی ایک سرگوشی کی، اس نے اپنے خیال ڈالے آپ کے ذہن میں، چوز تو آپ نے کیا اپنے لیے کہ میں کیا کروں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے راستے پر وہی آئے گا جس کو میرا خوف ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ جو صرف زبان سے توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں اور عملاً ان کا فعل زیرو ہے، تو ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کے دوست نہیں بن سکتے، نہ اللہ سے ڈر کھائیں گے، بلکہ یہ شیطان کی طرف ہی ہمیشہ راغب ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ واقعی ایسے ہی لوگ ابلیس کو اپنا دوست بنائیں گے اور ابلیس کا خیال درست تھا، تو یہ بات تو طے ہے کہ ہم خود گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ظاہر ہے ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں یہ سب بھی سامنے آئیں گی۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ جب تک ہمارا آخرت پر عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، تب تک انسان دنیا میں راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ وہ گناہ میں مبتلا رہے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ساری تکلیفیں میرے پاس کیوں آ رہی ہیں۔ اور آپ خود ہی اینالائز کر لیں کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی بیماریوں میں نا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس کا یہ نقصان ہو گیا، مطلب ٹینشن ہی ٹینشن، بیماریاں اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے، تو آپ یہ جانے رکھیے ان کے اندر عقیدہ آخرت ختم ہو چکا ہے، ان کو اپنے اللہ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، اور وہ شیطان کے دوست بن چکے ہیں۔ کیونکہ شیطان کا جو دوست بنتا ہے نا، تو آپ یقین رکھیں ایسے لوگوں کا سب سے پہلے آخرت پر سے عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ، یقین سب اٹھ جاتا ہے کہ ایسا بھی دن آنا ہے کہ جس دن ہمارا جائزہ ہوگا کہ ہم نے کتنا اچھے کام کیے اور کتنے غلط کام کیے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور جب اس کے مطابق جو نہیں ہو رہا تو اس کو اس بات کی مشکل ہے، پریشانی ہے کہ میرے مطابق کیوں نہیں ہو رہا۔ اور دنیا تو ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کے مطابق چلے، ایسی جگہ تو صرف جنت ہی ہے جو ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا اللہ کے مطابق گزاری ہے۔ آج کل جو زیادہ تر ٹینشنیں، پریشانیاں وجود میں آئی ہیں نا، وہ صرف دوسروں کو دیکھ کر ہے کہ یہ فلاں کتنا اچھا پہن رہا ہے، وہ کتنا اچھا کما رہا ہے، وہ باہر جا رہا ہے، اس نے اتنی مہنگی شاپنگ کری ہے، اس نے ڈیزائنر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، فلاں برانڈ لیا ہے، فلاں برانڈ سے کم بات نہیں کرتی وہ۔ تو یہ پیسے کی ہوس جو ہے نا، اس سے آدھی سے زیادہ ٹینشنز جڑی ہوئی ہیں آج کل۔ اور اللہ کے نزدیک تو یہ ہے ہی نہیں پیمانہ
جانچنے کے لیے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ میرے لیے زیادہ عزیز ہے، جس کے پاس کم ہوگا اس پر میں پریشانی مسلط کروں گا۔ یہ تو ہماری سوچ ہے نا بنائی ہوئی کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو اللہ اس پہ بڑا مہربان ہے۔ جبکہ قرآن میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اگر آپ ویسٹ کے کلچر میں جائیں نا، وہاں پہ بہت سے پاپ سٹار سیلیبریٹیز ہیں جن کے پاس لا تعداد پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ان کی گنتی نہیں ہوگی، لیکن وہ اتنے ڈپریشن میں ہیں، اتنے زیادہ کہ سوسائڈ کیسز ان کے آگے آئیں، سامنے آئیں۔ تو پیسہ کبھی بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اللہ آپ سے خوش ہے تو آپ کو نواز رہے، بلکہ زیادہ دولت بھی ڈپریشن کی وجہ بن جاتی ہے اکثر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ضرور واضح کری ہے کہ تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اور نئی چیز دیتا ہے۔ اب یہ بات ہم نہیں سمجھتے، ہم انسانوں کو تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے فلاں کی نوکری لگوا دی، فلاں نے فلاں کا کام بنوا دیا، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو اللہ ہی ہے نا جس نے اس انسان کو اسباب بنایا اس کے لیے۔ اس آیت سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو میں اس کی جگہ تمہیں دوں گا، اگر تمہاری وہ خرچ کرنے کی جگہ وہ درست ہے۔ اگر تم شریعت کے دائرے میں رہ کر خرچ کرتے ہو تو میں تو دوں گا، میں تو دینے کا وعدہ کر رہا ہوں، میں تو ہوئی خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دولت سے نا ہمیشہ گھمنڈ آتا ہے، سکون کبھی نہیں آتا، اور اللہ کو نفرت ہے تکبر سے، کیونکہ تکبر کی صفت تو صرف اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے جو اپنی ذات میں پرفیکٹ ہو وہی اس چیز کا اعتراف کر سکتے ہیں نا، وہی اس لائق ہوتا ہے کہلانے کے لیے کہ ہاں میں تکبر کروں، میں رائٹ کا مستحق ہوں۔ جو اس چیز میں کبھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں یہ کام 100% صحیح کروں گا ہر دفعہ، تو وہ تکبر کے لائق بھی نہیں ہے پھر، اور انسان ہے ہی نہیں، تکبر کی چیز انسان میں ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں پرفیکٹ کہیں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے پیغمبر بھیجے ہیں قوموں پر، تو قوم پر یہ لازم ہوا ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کریں، اس کو حق مانیں اور اس پر فوری عمل کریں۔ لیکن بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے دعوے کو جھٹلایا، یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اب وہ جھٹلائے کس بیس پہ؟ تکبر کے بیس پر۔ اور تکبر کس بات کا تھا؟ اس بات کا تھا کہ ہم تو پہلے سے ہی دولت مند ہیں، ہمارے پاس سب کچھ تو ہے، ہمارے پاس ہریالی ہے، ہمارا اچھا کاروبار چلتا ہے، ہم بہترین ٹریڈز مین ہیں، ہماری بہترین آرمی ہے، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم جن کو پوچھتے ہیں انہوں نے ہمیں سب دیا ہے، تو ہمارے پاس تو سب ہے۔ تم کون آئے ہو یہ دعویٰ کرنے والے کہ ایک خدا کو مانو، اللہ کو مانو؟ بلکہ تمہیں ضرورت ہے، تم مانگو، تم تو خود ترس کھائے ہو۔ مطلب وہ لوگ تو پیغمبر کو حقیر سمجھتے تھے اپنی دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے، کہ یہ تو خود کوئی بیچارہ ہے، دیوانہ ہے، یہ کیا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کون سا خدا کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو جس قوم نے یہ گھمنڈ کیا دولت کا، تو آج وہ قومیں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ صرف دولت کا گھمنڈ نہیں، بلکہ کسی بھی اسکل کا گھمنڈ دیا تو سب اللہ نے تھا نا انہیں، اللہ تو ان کو ڈیل دے رہا تھا کہ شاید آج نہیں تو کل ان میں سے کوئی میری دعوت قبول کر لے۔ اب اس طرح کی بہت سی قومیں ہیں جو گزری، قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم سبا، جو صفحہ ہستی پہ آج ان کے ذرات ہیں، جن سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی تھیں۔ آرکیولوجسٹ نے جب ڈسکور کر رہے ہیں ان کے ذرات، وہ دیکھ کے دنگ رہ گا، اور پھر جب وہ سرچ کرتے ہیں کہ قرآن میں تو ان کے بارے میں آلریڈی ذکر ہے، تو پھر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، پھر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان آیتوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے خود چوز کرنی ہے۔ پہلے تو یہ امتحان میں ہم خود اپنی مرضی سے آئے ہیں، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ اگر آپ پر یہ کوئی پریشانی ڈال رہا ہے تو وہ یقیناً آپ سے محبت کرتا ہے، وہ ان پریشانیوں کے بدلے آپ کو کوئی نہ کوئی اجر دینا چاہ رہا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ آپ کے اندر آپ کو بار بار اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اس کو اپرچونٹی جانیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرتی رہے اور پھر آپ اللہ کو ہی بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ پریشانی ڈالی تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ اور حقیقت بات ہے، زیادہ تر جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا کسی قسم کی مشکل میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ورنہ امیر تو مشکل کوئی یاد کرتا ہو اللہ کو، وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اور یہ اللہ کی دولت ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریشانی ڈالی اور آپ کو اس چیز کا شعور دیا ہے کہ آپ اس وقت میں اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ خود سے کبھی نہیں کر سکتے تھے یہ کام۔ جس دن آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے اور بہتر ہی رہیں اور آپ اللہ کو بھول جائیں اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، پھر آپ پچھتائیں گے آخرت والے دن۔
کہ میرے اوپر تو وہ پریشانیاں ہی بہتر تھیں. کم سے کم اپنے اللہ کو تو یاد کر لیتا تھا تھوڑا ہی صحیح. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بند نہ کرے، اس چیز کی آپ دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.